جماعت 7ویں مضمون جغرافیہ ہوائیں، اس سبق کے سوالات کے جوابات ہم دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، مناسب متبادل کا انتخاب کرکے بیان مکمل کیجیے۔ پہلا سوال ہے، ہوا پھیل جانے پر۔ جواب آئے گا، ہلکی ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے، ہوا زیادہ دباؤ سے۔ جواب ہے، کم دباؤ کی جانب چلتی ہے۔ تیسرا ہے، شمالی نصف کرے میں خط استوا کی جانب آنے والی ہوائیں زمین کی محوری گردش کی وجہ سے۔ جواب ہے، مغرب کی سمت مڑ جاتی ہیں۔ چوتھا ہے، برصغیر ہند پر چلنے والی موسمی ہواؤں کی سمت سردیوں میں۔ جواب آئے گا، شمال مشرق سے جنوب مغرب ہوتی ہے۔ پانچواں ہے، گرجنے والے چالیسا کی ہوائیں جنوبی نصف کرے میں۔ جواب ہے، 40 درجہ جنوبی عرض البلد کے علاقے کی طرف چلتی ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل بیانات کی مدد سے ہواؤں کی اقسام پہچانیے۔ جنوب مغرب سے آنے والی ہوائیں برصغیر ہند پر بارش برساتی ہیں۔ جون سے ستمبر مہینوں کے دوران بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ اس مدت کے بعد یہ ہوائیں واپس لوٹتی ہیں۔ جواب آئے گا، جنوب مغربی موسمی ہوائیں۔ شمالی قطبی علاقے سے 60 درجے شمال کی جانب آنے والی ان ہواؤں سے شمالی امریکہ، یورپ اور روس اتنے وسیع و عریض علاقوں میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ جواب آئے گا، قطبی ہوائیں۔ دن کے وقت پہاڑوں کی چوٹیاں جلد گرم ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور اوپر اٹھ جاتی ہے، اس لیے چوٹیوں پر کم دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اسی وقت پہاڑوں کے دامن میں وادیوں میں سرد ہوا ہوتی ہے، اس لیے یہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہوائیں کم دباؤ کی جانب چلنے لگتی ہیں۔ جواب آئے گا، وادی کی ہوائیں۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں ہوا کا دباؤ الگ الگ ملی بار میں دیا گیا ہے۔ اس کی مدد سے گردباد اور منقلب گردباد کی شکل بنائیے۔ آپ لوگوں کی کتاب میں گردباد کے لیے صفحہ نمبر 27 پر جو شکل بنی ہوئی ہے، شکل نمبر 5.7 گردباد کی شکل بنانا ہے۔ نمبر 1 سوال کے لیے اور نمبر 2 کے لیے ہے منقلب گردباد۔ اس کے لیے صفحہ نمبر 28 پر جو شکل دی گئی ہے منقلب گردباد کی، وہ شکل آپ لوگوں کو بنانا ہے، شکل نمبر 5.9۔ سوال نمبر 4، صرف ایک جغرافیائی وجہ لکھیے۔ پہلا سوال ہے، خط استوا کے قریب ہوا کا پٹا ساکن ہوتا ہے۔ وجہ، خط استوا کے شمال اور جنوب میں تقریباً 5 درجہ عرض البلد تک ہوا کا دباؤ عام طور پر ہر جگہ یکساں ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس وجہ سے سال کے بیشتر حصے میں خط استوا کے علاقے میں ہوائیں نہیں بہتی ہیں، اس لیے خط استوا کے قریب ہوا کا پٹا ساکن ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، شمالی نصف کرے میں جنوب مغربی ہواؤں کی بنسبت جنوبی نصف کرے میں شمال مغرب سے آنے والی ہوائیں تیز رفتار ہوتی ہیں۔ وجہ ہے، شمالی نصف کرے میں خشکی کا علاقہ زیادہ ہے۔ اس نصف کرے میں سطح زمین کے نشیب و فراز کی رکاوٹ نہیں ہے، ہواؤں کی رفتار محدود ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے برخلاف جنوبی نصف کرے میں آبی علاقہ زیادہ ہے۔ اس نصف کرے میں سطح زمین کے نشیب و فراز کی رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہواؤں کی رفتار متاثر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے شمالی نصف کرے میں جنوب مغربی ہواؤں کی بنسبت جنوبی نصف کرے میں شمال مغرب سے آنے والی ہوائیں تیز رفتار ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 3، گرمیوں میں موسمی ہوائیں سمندروں کی جانب سے اور سردیوں میں واپس ہوتی موسمی ہوائیں زمین کی جانب سے آتی ہیں۔ وجہ، گرمیوں میں طویل عرصے تک زمین زیادہ گرم رہتی ہے، اس وجہ سے زمین پر ہوا کا دباؤ نسبتاً کم اور سمندروں پر ہوا کا دباؤ نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔
اس لیے گرمیوں میں موسمی ہوائیں سمندر سے خشکی کی جانب چلتی ہے۔ سردیوں میں طویل عرصے تک زمین نسبتاً کم گرم رہتی ہے، اس وجہ سے زمین پر ہوا کا دباؤ نسبتاً زیادہ اور سمندروں پر ہوا کا دباؤ نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس لیے سردیوں میں واپس ہوتی موسمی ہوائیں زمین سے سمندر کی طرف چلتی ہے۔ سوال نمبر 4، ہواؤں کے بہنے کے لیے ہوا کے دباؤ میں فرق ہونا چاہیے۔ وجہ نمبر 1، ہوا کا دباؤ یکساں ہو تو ہوا میں ہلچل نہیں ہوتی، لیکن زمین پر ہوا کا دباؤ یکساں نہیں ہوتا۔ زمین پر ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے اور ہوا کے کم دباؤ کے پٹے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اس وجہ سے زمین پر زیادہ دباؤ کے پٹے کی جانب سے کم دباؤ کے پٹے کی جانب افقی سمت میں ہوا چلتی ہے اور ہوائیں وجود میں آتی ہیں۔ اس طرح ہواؤں کے بہنے کے لیے ہوا کے دباؤ میں فرق ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ اس خاکے کے اندر ہم لوگوں کو ہواؤں کی قسمیں بتانا ہے۔ ہواؤں کی 3 قسمیں ہیں، سیارتی ہوائیں، موسمی ہوائیں، مقامی ہوائیں۔ سیارتی ہواؤں کی بھی 3 قسمیں ہیں، مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں اور قطبی ہوائیں۔ اسی طرح موسمی ہواؤں کی 2 قسمیں ہیں، شمال مشرقی موسمی ہوائیں، جنوب مغربی موسمی ہوائیں۔ مقامی ہواؤں کی 6 قسمیں ہیں، گردبادی ہوائیں، منقل گردبادی ہوائیں، وادی کی ہوائیں، پہاڑی ہوائیں، نسیم بری اور نسیم بحری۔ سوال نمبر 6، مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، دونوں نصف کروں کے قطبی علاقوں میں ہوا کا دباؤ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ جواب، دونوں نصف کروں میں قطبی علاقوں میں سال بھر درجہ حرارت 0 درجہ سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قطبی علاقوں میں ہوا سرد ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوا کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ اس بنا پر دونوں نصف کروں کے قطبی علاقوں میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، زمین کی محوری گردش کا ہواؤں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب ہے، زمین کی محوری گردش مغرب سے مشرق کی جانب ہوتی ہے۔ زمین کی گردش کی وجہ سے ہواؤں کی اصل سمت میں تبدیلی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، شمالی نصف کرے میں ہوائیں اصل سمت مڑ جاتی ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرے میں اصل سمت سے بائیں جانب مڑ جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، گردبادی ہوائیں چکردار شکل ہی میں کیوں چلتی ہیں؟ جواب ہے، کسی مقام پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے اور اطراف میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں گردبادی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے، ہوا کے کم دباؤ کے مرکز کی جانب ہوا کے زیادہ دباؤ والے علاقے سے تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس وجہ سے گردبادی ہوائیں چکردار شکل ہی میں چلتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، گردبادی ہواؤں کے پیدا ہونے کے اسباب اور اثرات لکھیے۔ جواب ہے، الف، گردبادی ہواؤں کے اسباب۔ نمبر 1 ہے، کسی مقام پر ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے، اطراف میں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سے بے میں ہم کو لکھنا ہے۔ بے میں لکھیں گے گردبادی ہواؤں کے اثرات۔ نمبر 1، گردبادی ہواؤں کی وجہ سے آسمان ابر آلود ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ہوائیں بہت تیز رفتاری سے بہنے کی وجہ سے موسلادھار بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا پوائنٹ لکھنا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، بعض اوقات تباہ کن گردبادی ہوائیں چکردار طوفان کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔